تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، لیکن تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی اپنے قیام کے بنیادی مقصد میں ناکام ہو چکی ہے۔ انتظامی مسائل، بجٹ کی کمی و عدم اجرائی، 25 منظورہ اسکیمات و پروگرامز میں صرف 2 پر جزوی عمل اردو سے حکومت کی عدم دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ اکیڈمی کی زبوں پر نمائندے 4 ٹی وی عبد الماجد کی یہ رپورٹ۔ ریاست تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ متحدہ ریاست آندھرا پردیش کے تقریباً 12 اضلاع میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا تھا۔ تشکیل تلنگانہ کے بعد ساری ریاست میں اردو کو سرکاری سطح پر دوسری زبان کا درجہ دیا گیا، بلکہ اس کے لیے درکار اقدامات کی بھی سراہد کی گئی۔ متحدہ ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 1975 میں اردو اکیڈمی کا قیام صرف 7 لاکھ روپے کے بجٹ سے شروع ہوا تھا۔ متحدہ ریاست اور تشکیل تلنگانہ کے بعد اردو اکیڈمی کے بجٹ اور اس کی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک مرحلے پر اکیڈمی کا بجٹ 40 کروڑ روپے سے متجاوز ہو گیا تھا، لیکن اب اس کا بجٹ اور سرگرمیاں سکڑ چکی ہیں۔ اردو اکیڈمی دم توڑ رہی ہے۔ 40 کروڑ روپے تک جس کا بجٹ رہا وہ اب کم ہوتے ہوتے 8 کروڑ روپے ہو گیا ہے، جس میں اصل مقصد یعنی فروغ اردو کے لیے صرف 4 کروڑ روپے اور ماباقی 4 کروڑ روپے اردو گھر شادی خانوں کے لیے مختص ہیں۔ اس منظورہ رقم کی بھی مکمل اجرائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ محکمہ فائنانس کی جانب سے منظورہ رقم کی اجرائی سے انکار کیا جاتا رہا ہے۔ اردو اکیڈمی کے 25 منظورہ اسکیمات و پروگرامز میں صرف 2 پر ہی عمل ہوا ہے۔ حکومت نے اردو سے نابلید ایک سیاسی کارکن کو اکیڈمی کا صدر نشین بنایا، جنہوں نے 21 جولائی کو عہدہ سنبھالا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنے چیمبر کے رنگ و روغن کے لیے لاکھوں روپے خرچ کروائے۔ جولائی سے اب تک وہ صرف 3 مرتبہ اکیڈمی کے دفتر آئے، ایک عہدہ سنبھالنے کے لیے، دوسری مرتبہ یوم آزادی پر قومی پرچم لہرانے اور تیسری مرتبہ یوم قومی یکجہتی پر پرچم کشائی کے لیے۔ حالیہ دنوں میں اردو کی کتابوں پر مصنفین کو انعامات اور مسودے پر اعانت کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیے گئے۔ سیکریٹری ڈائریکٹر کے عہدے پر ایک IPS عہدیدار کو مقرر کیا گیا، جنہوں نے آج تک اکیڈمی کے دفتر میں قدم تک نہیں رکھا۔ سیکریٹری ڈائریکٹر نہیں، صدر نشین دستیاب نہیں، سپرنٹینڈنٹ بیماری کے سبب گزشتہ 2 ماہ سے موجود نہیں۔ دفتری حیثیت سے اور ادبی حیثیت سے اکیڈمی کا اب اردو سے تعلق نہیں رہا۔ ہر سال 11 نومبر کو مولانا آزاد کی یوم پیدائش پر یوم تعلیم و یوم اقلیتی بہبود منایا جاتا ہے۔ اس دن اکیڈمی کی جانب سے مولانا آزاد کے نام سے قومی ایوارڈ دیا جانا ہوتا ہے، جو اس ایوارڈ کے قیام سے اب تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس دن بیسٹ اردو ٹیچر اور بیسٹ اردو اسٹوڈنٹ ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ چونکہ اکیڈمی ٹھپ ہو چکی ہے، اس لیے اس سال ان ایوارڈز کی تقسیم پر کوئی سرگرمی نہیں دیکھی گئی۔ متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں اکیڈمی کی تشکیل صدر نشین کے علاوہ ارکان بورڈ آف گورنرز کے ذریعے ہوتی تھی، جس میں شاعر، ادیب، ایڈوکیٹس، ماہر تعلیم، صحافی اور دیگر معززین کو شامل کیا جاتا تھا۔ لیکن تشکیل تلنگانہ کے بعد پہلی اکیڈمی میں صرف صدر نشین کا انتخاب کیا گیا۔ ارکان بورڈ آف گورنرز نامزد نہیں کیے گئے۔ پہلی اکیڈمی کے بعد کئی مہینوں تک اکیڈمی کا عہدہ خالی رہا۔ دوسری اکیڈمی کی تشکیل بھی ارکان بورڈ آف گورنرز کے بغیر کی گئی۔ جہاں تک فنڈز اور گرانٹ کی اجرائی کا تعلق ہے، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، جو ایک اردو کو چاہنے والے قائد ہیں، نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ گرین چینل کے ذریعے بنا کسی رکاوٹ فنڈ جاری کیا جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے۔ اردو اکیڈمی کی نصابی کتابوں کی اشاعت، گرمائی تعطیلات میں اردو پڑھانے سکھانے کے کام، سرکاری اور مدارس کو انفراسٹرکچر کی فراہمی، آن لائن اردو کورسز، چھوٹے اردو اخبارات و ایجنسیوں کی مالی اعانت، صحافیوں، شعراء و ادیبوں کو مالی امداد، اردو لائبریریز کو کتابوں کی فراہمی، سیمینار، تہذیبی پروگرام و مشاعروں کا انعقاد اور اردو بک اسٹالز و دیگر پروگرامز صرف کاغذ پر رہ گئے ہیں۔ پچھلے دور کا جب اندازہ کریں گے آپ، تو اس کے بعد نئے دور کا آپ کے بارے میں غور کر سکیں گے۔
मैं ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ, मैं चाहता था कि एक अच्छा इजलास मुकर करें, आप बुलाइए मीटिंग और हमसे हर राय पूछिए कि एकेडमिक पहला दौर कैसा था और मौजूदा दौर को क्या करना चाहिए। हकीकत ये है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, 4 दिवस आज तक आपने 5 महीने मुलाकात नहीं की और ये कोई अच्छी बात नहीं है। उर्दू एकेडमी का दफ्तर जो कभी अदीबों, शोरा, सहाफ़ियों व दिगर अहले इल्म व क़ल्म की आमाजगाह होता था, अब वीरान हो चुका है। नए सदरनशीन का चैम्बर प्रगति भवन का चैम्बर ज़रूर हो चुका है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है। एकेडमी के बारे में जवाब देने कोई ओहदेदार मौजूद नहीं। सियासी राहदरी में मुसलमानों और उर्दू दोनों पर तासुब की ऐनक लगाई जा चुकी है। सेक्युलरिज्म और गंगा जमनी तहजीब का जिक्र करने वाले सियासतदानों के हाथों रियासत में उर्दू की इस दुर्गत पर शायद अफसोस ही किया जा सकता है। मजलिस के रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने आसरा पेंशन स्कीम के कार्ड्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की इस फलाही स्कीम के दरख्वास्त गुजारों ने कसीर तादाद में कार्ड्स हासिल किए। इस सिलसिले में तालाब चिंचलम के एक शादी खाने में तकरीब मुनक्किद हुई थी। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया डॉक्टर समीना बेगम के अलावा दूसरे मौजूद थे।